میں ان سب کو دعوت اسلامی سے فارغ کرتا ہوں، اگر تھے بھی تو کل تک، آج نہیں ہے وہ، یہ کان کھول کے سب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے سابقہ مہینے یا سابقہ سالوں میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کے زبانی کے بلا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی، ایک اعلان کیا تھا شورا کے خلاف بولنے والوں کے لیے. تو واپس رمضان المبارک آنے والا ہے، بعض افراد اٹھیں گے، بعض لوگ اٹھیں گے، بعض لوگ کہیں گے کہ قبلہ شیخ طریقت نے اس چندے کے پیسوں سے اتنا بڑا گھر بنایا، انہوں نے اس پیسوں سے دعوت اسلامی کی، اگر اس اراکین شورا کے فیملی باہر ہے، ان کے بیٹے کی فیملی باہر ہے، یہ بیرون ملک میں ہے، تو یہ چندے کے پیسوں سے گئی ہے. اس معاملے میں شیخ طریقت امیر سنت نے جو اعلان کیا تھا، وہ آپ نے ابھی دوبارہ آپ کلپ سنیں کہ وہ کون سا کلپ تھا، اور امیر علیہ سنت نے کیا اناؤنسمنٹ کی تھی اس کے اندر کہ جو شورا کے خلاف بولتے ہیں. یہ رکھ کلپ. یہ جو بھی چندہ ہے یہ نہ میری جیب میں جاتا ہے، نہ کسی ذمہ دار کی جیبوں کے لیے یہ نہیں ہو رہے چندے کہ ہم لوگ اس کو کھائیں گے پئیں گے. خدا نخواستہ یہ چندہ جو ہوتا ہے یہ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت اور دیگر علماء کی رہنمائی سے یہ سب ہم دعوت اسلامی کے جو خرچے کرتے ہیں نا، ان میں ان کی رہنمائیاں شامل ہوتی ہیں، اور دیگر ذمہ داران بھی اس میں مل جل کر کرتے ہیں. مالیات کا ایک پورا ایک ہمارا شعبہ ہے جس میں اچھے سمجھدار ذمہ دار اسلامی بھائی اس کام کو سنبھالے ہوئے. اب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ چونکہ دعوت اسلامی کو بہت نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، بہت ترقی ہوئی ہے، اور جو ان کے ذمہ داران کام کر رہے ہیں بعضوں کو بڑی عزت اور اللہ نے شہرت سے نوازا ہے. تو خدا جانے کیا بات آتی ہے. تو میں اپنی بات کروں شروع سے کہ جب یعنی کہ یہ شورا وغیرہ نہیں تھی نا، تو یہ ایک کوالٹی ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جیسے یہ الیاس تو وہاں رہتا تھا گو گلی میں، اب یہ مسالن میں کیسے آگے رہنے کے لیے بلڈنگ کیسے بنا لی. دعوت اسلامی میں بلڈنگ نہیں تھی، خیر وہ فلیٹ ہی تھا لیکن اس سے بڑا تھا. تو مکان کے پیسے آئے کہاں سے؟ میرے بھائی آپ کو یہ فکر سونپی کس نے؟ کس کی فکر کرو، ٹینشن فری رہو یار. وہ یہ ہر سال حج کہاں سے کرتا ہے، پیسے کہاں سے آتے ہو نہ ہو دعوت اسلامی کا چندہ. یہ اس کی وضاحتیں میں نے پہلے کی بھی ہیں کہ الحمدللہ کبھی بھی میں نے دعوت اسلامی کا ایک روپیہ بھی اپنی ذات پر اس طرح یعنی کہ خرچ نہیں کیا جس طرح یہ لوگ بتاتے ہیں. مکان بنا لیا تو یہ کر لیا وہ کر لیا، نعوذ باللہ حج کے چندے سے کرتا ہے، کبھی بھی نہیں کیا. مجھے اللہ نے عزت بخشی، یہ اس کی نعمت عطا کی ہوئی ہے، اس کا کرم ہے کہ 12 ایسا ہو ایک سے زیادہ عاشقان رسول مجھے آفر کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے سے حج کے لیے جاؤ. اسی طرح عمرے میں بھی یہی ہو رہا ہے، ہمارے پیسے کے لیے تو کوئی بولتا ہے ہمارے پیسے سے جاؤ. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس طرح بھی ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں دعوت اسلامی کے چندے سے جاؤں. ثواب کے لیے یہ کام شروع کیا ہے، ثواب کے لیے کام ہو رہا ہے. میں دعوت اسلامی کے چندے سے حج کروں گا تو ثواب ملے گا، گناہ ملے گا. اتنی تو سمجھ آتی ہے نا مجھے یار. یہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی، کیونکہ دعوت اسلامی کی ہم نے جو ایک نظام بنا ہوا نا، اس میں پیسے کھا جانے کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا. حتی الامکان مطلب ہم نے اپنی کوششیں کی اور علماء اور سب یہ ہم کو مطلب نہیں کہ ان سے پوچھ کر ہم کر رہے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ میری موجودگی میں بھی کسی کی باتوں میں آنا نہیں، چاہے اس کے ساتھ کتنے بھی ٹائٹل لگے ہوں. کوئی کہ میں تو بچپن سے دعوت اسلامی میں ہوں، عطاری. حالانکہ وہ عطار کی بنائی ہوئی دعوت اسلامی کی مخالفت کر رہے ہوں گے. واٹ از دس یار؟ جب عطار کو مانتے ہو تو عطار کی تنظیم کو کیوں نہیں مانتے؟ عطار نے جس کو مفتی کہا ہے آپ اس کو کیوں یار مفتی تسلیم نہیں کرتے ہو؟ عطار نے جن اراکین شورا کو میں ایک رکن شورا میری منظوری سے آتا ہے اب بھی، الحمدللہ. تو کیوں ایسی یار بات؟ عطار کی رکن شورا ہم عطار کو مانتے ہیں. الیاس صحیح آدمی ہے، شورا خراب، نگران خراب، فلاں خراب. یار میں جب سب ان کو میں مطلب مانتا ہوں ان کو، تو آپ کو آنکھیں بند ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو عطاری کہتے ہیں اور میرے دعوت اسلامی کو جو لے کے چل رہے ہیں ان کو برا بھلا بولے اور ان پر غبن کے الزامات لگائے. میں ان سب کو دعوت اسلامی سے فارغ کرتا ہوں، اگر تھے بھی تو کل تک، آج نہیں ہے وہ. یہ کان کھول کے سب سن لیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اور دعوت اسلامی والے ایسا ہوتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں لیکن میرا باپ ہے نا یار، نوکر ایسا رکھا ہے
पैसे खा जाता है, बाप को पता है, लेकिन बाप इससे डरता है। बाप को तो इन लोगों ने, बेटों ने या ये नौकरों ने यरगमाल बना लिया, कैप्चर कर लिया, जैसा बोलता है करता है। तो मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं, ये यार ये फुला फुला जो है ना, बस इनके हाथों में खिलौना बना हुआ है, ये खेलता है, समझे, ये जैसा बोलते हैं बस ये वैसा ही करता है, तो कुछ समझ नहीं पड़ती। अरे मेरे भाई, उंगली पकड़ के चलाना किसने सिखाया यार, ये तो सोचो यार। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के पहले आपको जानता कौन था यार। तो इस तरह मतलब आपको बातें मेरे बाद भी कोई करे ना, खुदा के वास्ते उनकी बातों में नहीं आना। अगर आप अत्तारी हैं, जो अत्तारी है, जो नहीं है अत्तारी, कई ऐसे मिलेंगे जो अत्तारी नहीं है लेकिन अत्तारियों से बढ़कर आपको उनमें वफादारी मिलेगी। ऐसे भी हमारे यहाँ ये पीर खाना ही मकसूद नहीं है, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि वैसे ज्यादातर तो अत्तारी ही है इसमें, लेकिन ये कि सब अत्तारी नहीं है। तो बहरहाल ये कि अगर मेरे पहले मेरी मौजूदगी में या मेरे बाद अगर कोई कहे कि ये पैसे खा गया फुला या पैसे खा के बैठा है, आप कान बंद करें ना, या बोलना सबूत लाओ, कम से कम न शरई सबूत तो हो यार, जिसको इस्लाम तस्लीम करे कि ये सबूत है, ऐसा सबूत लाओ यार। हम इसको मतलब एक सेकंड भी दावत इस्लामी नहीं रखेंगे, निकाल देंगे हम लोग यार। हमको ऐसा ना चले कि जो पैसे खा जाता हो चंदे का, तो फिर हम उसको रख कर क्या करेंगे यार। दुकान के पैसे कोई खाएगा तो आप थोड़ी उसको नौकरी रखोगे यार। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी की बातों में मत आना कि चंदा जो है ना, ये एक तंजीम की रीढ़ की हड्डी होती है। चंदे से तंजीमें चल रही होती है, मस्जिदें भी चंदे से चल रही होती है। चंदा बंद हो जाए, इमाम भी चला जाएगा, मौजिन भी चला जाएगा, तनख्वाह नहीं देंगे, बिजली भी चली जाएगी, सब कुछ पेमेंट ही हो, तो मस्जिद कैसे चलेगी यार। तो इसी तरह मतलब दीगर इदारे जो दीनी होते हैं सारे चंदों से चल रहे होते हैं। तो दावत इस्लामी भी अल्हम्दुलिल्लाह फंड्स से चल रही है, चंदों से चल रही है। तो इसका चंदा तोड़ने के लिए ये एक दुश्मनी होती है। बज़ाहिर वो हमारा बोले हम अपने हैं, आपके ही हैं, मगर यार थोड़ा आप पूछो तो सही, आप तहकीक तो करो, आप जाओ तो सही, इनको बोलो सही, हिसाब लाओ। बेन तरह तरह की ये बातें करते होते हैं लोग। तो आप किसी की बातों में मत आना, मेरे बाद भी नहीं आना। दावत इस्लामी को जो देते हैं वो देते रहें और दूसरों को तैयार करते रहें। देखो दावत इस्लामी नमाजी बना रही है, सुन्नत आम कर रही है, गुनाह छुड़ा रही है, नेकियों की धूमें बचा रही है, इश्क रसूल के जाम पिला रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब देख रहे। पहले मुआशरे में दाढ़ी कहाँ थी यार, किसने देखी थी? इक्का दुक्का बड़े बूढ़े रखते थे, मुझे तो पता है ना। मैंने जब दाढ़ी रखी तो शायद ही कोई नौजवान दाढ़ी रखता हो, कहाँ रखते थे दाढ़ी। अब माशाअल्लाह लाखों चेहरे जगमगा रहे हैं इस सुन्नत से। दावत इस्लामी ने इतनी कोशिशें की अल्हम्दुलिल्लाह। और इमामे का तस्वुर कहाँ था यार पहले कि हम लोग न आम लोग इमामे बांधे। अब माशाअल्लाह बच्चा बच्चा इमामे बांधने लगा है अल्लाह की रहमत से। आका की सुन्नतें जिंदा हो रही हैं। तो बाद लोगों की समझ में नहीं आता, अगरचे वो यूं कहते हैं कि हम आपके ही हैं, हम सुन्नी हैं, हमारा तो बहुत पुराना ताल्लुक है, तो हम तो अत्तारी भी हैं या फुला भी हैं, ये भी हैं। ये मतलब ना चले, समझे। आप ऐसे शख्स की बातों में नहीं आना, मेरे जीते जी भी मरने के बाद भी दावत इस्लामी को चलाते रहना।